کام میں بہت وسعت لیے ہوئے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو جمال سیرت عطا کیا ہے، کائنات کے اندر آپ کو ایسا بلند معیار کہیں نہیں ملے گا جو حضور کا اسلوب حیات ہے۔ سیرت کے عنوان کو بیان کرنے کے لیے میں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک قول سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا حضور کی سیرت اور آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے، تو انہوں نے برجستہ جملہ ارشاد کیا تھا جو تاریخ کے، سیرت کے کسی بھی طالب علم سے اوجھل نہیں ہے۔ کان خلقہ القرآن، کہ اے مخاطب حضور کی سیرت کو دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جا۔ قرآن نے جن امور کا حکم دیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت، حضور کا طریقہ زندگی اس کی مطابقت میں پائے گا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے آپ حضور علیہ السلام کی سیرت میں وہ چیز موجود ہی نہیں پائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کے کردار کا سب سے بڑا گواہ اس کی بیوی ہوتی ہے، اور ان کا یہ برجستہ جملہ، اور ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ 6 کلمات جو حضور کی سیرت کے عنوان سے انہوں نے بیان فرمایا۔ جب پہلی وحی کا نزول قلب اطہر پہ ہوا، قرآن تو وہ ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ بھی نازل ہو جاتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، جس کی بوجھ کو سہار نہ سکتے۔ یہ تو قلب مصطفیٰ کی طاقت ہے کہ اس بوجھ کو حضور کے قلب اطہر نے سہار لیا۔ لیکن جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو وہ ایک کیفیت تھی جو حضور پر طاری ہوئی، اور سردی کا احساس تھا۔ تو گھر واپس آئے تو کہا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے اور مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے کندھوں پر چادر اڑا دی، اور پھر حضور کو تسلی آمیز کلمات کہے جو حضور کی سیرت کا جمیل عنوان ہے، اور وہ برجستگی کے ساتھ انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہے۔ ذرا یہ نمایاں خط و خال حضور کی سیرت کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب حضور نے فرمایا مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو انہوں نے کہا کلا بلّہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ کی سیرت کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں۔ انسان کی معاشرتی زندگی یہاں سے پھیلنا شروع ہوتی ہے، خاندان کے بعد پھر اس کے رشتہ دار آتے ہیں، تو عمومی طور پہ رشتہ داروں کے کھردرے رویے انسانی طبع کے اندر رد عمل کے طور پہ سختی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو یہ بندے کا سخت امتحان ہوتا ہے۔ اولاد کی سختیاں، اولاد کی نافرمانیاں انسان برداشت کر لیتا ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن یہاں آ کر کے بندہ کہتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ایسا سلوک کرے ہی نہیں، اور کوئی 1 قدم پیچھے ہٹے گا تو میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا۔ اور یہاں حضور علیہ السلام کے جو اوصاف کو انہوں نے بیان کیا تو پہلا نمایاں وصف یہی بیان فرمایا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہے۔ بلکہ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، رزق میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ کسی شخص کی سیرت کا وہ جوہر ہے جس سے اس کی شخصیت کھل کے سامنے آتی ہے۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے 3 نصیحتیں کی تھی، سل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک، جو تجھ سے قطع تعلقی کرے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی چوری نہ بھر دے، اور جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اسے معاف کر۔ اگر زندگی کا یہ اسلوب ہم اختیار کر لیتے ہیں تو معاشرہ ٹوٹنے کی بجائے معاشرہ جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک سادے معاشرت کی بنیاد یہ 3 چیزیں، ورنہ اگر ہم بدلہ لینے پہ تل جائیں اور لوگوں کے رویے کے مطابق ہی ان کے ساتھ رد عمل پیش کریں تو پھر بھائی بھائی سے ٹوٹ جائے گا اور یہ معاشرہ معاشرہ ہی نہیں رہے گا۔ تو یہ وہ بنیادی حضور کی سیرت کی تعلیم ہے عصر حاضر کے اندر۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ داریاں ٹوٹ گئی ہوئی، اور رشتہ دار کے ساتھ جس طرح کا سلوک کرتا ہے، ہمارے ہاں ایک لفظ چلتا ہے شریکہ برادری، شاید آپ کے علاقے میں بھی یہ لفظ موجود ہو، اور یہ رشتہ داروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ شریکہ برادری سے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ بیٹی کی شادی کے موقع پہ بھی خوف زدہ ہوتے ہیں، اگر کھانا کم پڑ گیا تو سب سے زیادہ جو طوفان بدتمیزی کو اٹھائیں گے وہ یہ شریکہ برادری لوگ، حالانکہ شریک شرکت سے ہے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اگر کربلا کی آپ تاریخ پڑھیں، شریکہ الحسین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریکہ۔ اسی طرح بیوی کے لیے شریکہ حیات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو شریک یا شریکہ یہ تو شرکت کے معنی میں ہے، دکھ درد کے ساجی کو کہتے ہیں۔ ہمارے فقہاء نے لکھا اگر کسی سے قتل ہو جائے تو قتل عمد ہو تو لازمی طور پہ قصاص ہوگا، اور اگر دیت کی نوبت آئے تو وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ دیت دے کے اپنی جان بچا سکے، تو پھر اتنی بڑی رقم کون ادا کرے گا؟ تو کہا کہ یہی شریکہ برادری، جس کو ہم شریکہ برادری کہتے ہیں، یہ پھر مدد کریں گے اس کی اور اس کی جان چھڑائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شریک، اور ہم نے شریکہ برادری کا مفہوم اور نکال لیا اور مفہوم ارزش کر لیا، اور جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ ایک دشمنی کا روپ بن کے ہمارے سامنے آ گیا، جبکہ یہ دکھ درد کے ساجی ہے، یہ تکلیف میں سب سے پہلے آپ کی ڈھارس بنانے والے یہی گروپ۔ تو اگر ہر بندہ یہ سوچ لے کہ میرے ساتھ جو رویہ کوئی اختیار کیے ہوئے ہے میں بھی وہی رویہ اختیار کروں گا، تو پھر فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے اور معاشرہ تشدد کا، افتراق کا شکار ہو جائے گا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سیرت کا جدید عنوان بھی یہی ہے، اور حضور نے اپنے ماننے والوں کو ترغیب بھی یہی دی، سل من قطعک، جو تجھ سے قطع تعلقی کرے تو اس سے محبت کا رشتہ جوڑ کے رکھ۔ یہ کیا کمال ہوا کہ تو 1 قدم پیچھے ہٹے گا تو میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا، تو پھر 10 گنا زیادہ اس سے برا ہو گیا۔ میاں تو کہے کہ تو پیچھے ہٹنے کی کوشش کر لے، میں تجھے ہٹنے نہیں دوں گا، ایک دن تجھے بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ۔ تو یہ ہے حضور علیہ السلام کا اسلوب سیرت، اور آقا کریم کی سیرت سے وہ دور لے کر کے ہم اپنی زندگیوں کے اندر رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں۔ مجھے آپ اگر پوچھیں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے، تو میں سیرت طیبہ کی روشنی میں آپ کو جواب دوں گا کہ سب سے افضل، اشرف اور اعلیٰ صدقہ وہ ہے جو ناراض ضرورت مند رشتے دار ہو جائے، جب وہ مجبور ہو جائے اور وہ آپ سے ہر وقت ٹکراؤ میں رہتا ہو اور کبھی کوئی موقع نہ جانے دیتا ہو ہاتھ سے آپ کو نقصان پہنچانے کا۔ اب اس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ کا نفس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کی مدد نہیں جائے، آپ کا نفس کہے گا کہ اب تو سانپ کا سر کون کر آیا ہے، اس کو کچل دے، جبکہ وہ مجبور ہے۔ تو سب سے افضل صدقہ بھی یہی ہے، کیونکہ نفس اس میں شامل نہیں ہوگا۔ آپ جب اس کی مدد کریں گے، اس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے، تو یہ محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو۔ تو افضل اور اشرف صدقہ جو ہے وہ مجبور دشمن رشتہ دار کو، جو رشتہ داری میں ہر وقت آپ کے مخالف چلتا ہے، اس کو صدقہ دینے میں فضیلت بتائی گئی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کے نفس پر ضرب لگے گی، اور دوسرا اس کو ضرور احساس ہوگا کہ میں نے اس کے ساتھ رویہ کیا رکھا اور اس کا میرے ساتھ رویہ کیا ہوگا۔
تو معاشرے کے اندر جو بودھ ہے وہ ختم ہوگا اور قرب پیدا ہوگا۔ تو اس لیے حضور کی سیرت کا پہلا عنوان جو المومنین نے بتایا وہ یہی تھا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اچھا، حضور پریشان ہوئے تھے تو تسلی دیتے ہوئے حضور کو کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے کھلے رویوں کے باوجود، ان کی طرفداری کے باوجود، ان کے نامناسب رویوں کے باوجود، جو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتا ہے، اللہ اس کی پگڑی کے قرض کو کبھی نیچے نہیں ہونے دے گا، اس کو اللہ سرفرو اور سربلند کرے گا۔ دوسرا وصف حضور کا جو بیان فرمایا ام المؤمنین نے وہ یہ تھا، انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولیں اور جو سچ کا خوگر ہو، جو سچ بولنے کا عادی ہو، رب اس کو رسوا نہیں ہونے دے گا، بحیثیت فرد یا بحیثیت قوم۔ اگر کوئی شخص ذاتی طور پہ، انفرادی طور پہ حق گوئی کا مزاج رکھتا ہے اور سچ ہی بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اس کو پریشانی تو ضرور اٹھانی پڑے گی لیکن ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اور جو شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہے وہ وقتی طور پہ پریشانی سے تو بچ جائے گا لیکن بالآخر ذلت سے نہیں بچ پائے گا۔ یہی حال قوموں کا ہے۔ قومیں جب اپنے اس اجتماعی مزاج کے اندر جھوٹ شامل کر دیتی ہیں تو وہ قومیں ذلت سے نہیں بچ سکتی، اور اگر وہ اپنے مزاج کے اندر سچ کو شامل کر دیتی ہیں تو وہ سرفروب اور کامیاب اور سربلند ہوتی ہیں۔ آپ کے سامنے جاپان کی مثال موجود ہے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ آپ وہاں آئیے، تو میں نے کہا یہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ 30 سال سے قوم کو جو سمجھا رہے ہیں، خطبہ جمعہ میں جو کہہ رہے ہیں کہ سچ بولنا چاہیے، یہ تمہارے نبی کا طریق ہے، یہ تمہاری شریعت کا تقاضا ہے، تمہارے قرآن کا حکم نامہ ہے، اور بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، تاجروں کو جو چیز سمجھا رہے ہیں، آپ وہاں دیکھیں وہ یہ کہہ چکے ہیں، وہ اعلیٰ اقدار کے سفر پر گامزن ہیں۔ ہم ابھی تک پاکستان بنے کو 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، 5 صدی ہو گئی ہے پاکستان کو جو ہے وہ بنے ہوئے، اور ابھی تک ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ جناب یہ کرنا چاہیے، اور دنیا وہ اقدار حاصل کر کے آگے کے سفر کی طرف گامزن ہے۔ اکبر آبادی نے کہا تھا مصر پہ ہے اپنی نظر اور سین ان کے ہاتھ میں۔ ہم ابھی تانبے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ چاندی بھی اٹھا کے لے گئے، وہ سونا بھی اٹھا کے لے گئے، اور مزید تصویر کائنات کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہم سے ابھی تک یہ نہیں طے ہو پا رہا کہ کیا یہ ہمارے کرنے کے کام ہے، جبکہ ہماری اپنے آقا و مولا سے عقیدت اتنی ہے کہ ہم جان قربان کر دیتے ہیں، لیکن عقیدت کے وابستہ ہم ان کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور معاشرے کا جو مجموعی چہرہ ہے کہ جھوٹ ایک فتح عظیم بن گیا ہوگا، اور لوگ کہتے ہیں جناب اگر جھوٹ نہیں بولتے تو سودا نہیں بکتا۔ میں کہتا ہوں جاپان والوں میں جیسے بک جاتا ہے۔ تو یہ اندر کا چور ہے جو آپ کو جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا کیے ہوئے۔ تو اللہ کے محبوب کا نمایاں وصف دوسرا جو بیان کیا ام المؤمنین نے وہ یہ تھا وَإِنَّكَ لَتَصْدُقُ الْحَدِيث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ کے ساتھ آپ کا مثال ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اعلان نبوت حضور نے بات کیا ہے، صادق اور امین حضور کو پہلے کہا جاتا ہے، بلکہ لوگ جب حضور کے قریب ہوئے تو اسی صداقت کی وجہ سے جب کوہ صفا پہ لوگوں کو حضور نے جمع کیا تو یہی کہا تھا نا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاج و تاراج کر کے رکھتے تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے، نظر آیا تو کھپے گا، نہ بھی نظر آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں آپ سے، ہم آپ کی صداقت پہ اتنا یقین ہے۔ ڈاکٹر کریم نے فرمایا کہ مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو پھر ایک اللہ کو مان لو، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو اب انہوں نے انکار کیا ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ان بتوں کی محبت جو ان کے رگ و ریشہ میں واقع تفوز تھی اس کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، اور ابو لہب نے یہاں تک لفظ بول دیا تبا لکا ہنالک سائرا اليوم لہذا جمعتنا، اور پھر سورہ اللہ نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، اور اس کو تازیانہ مارا گیا کہ یہ کیا تم بات کر رہے ہو۔ لیکن یہ سارے لوگ واپس پلٹ کے سوچ رہے تھے کہ جس نے اپنی ذات کے لیے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو وہ اس عنوان سے جھوٹ کیسے بولے گا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ اسلام کے دامن میں، اسلام کے ساتھ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ حضور کی سچائی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے مومن کے بارے میں پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے
بزدلی بھی ہو جائے یا پھر بشر ہی ہو جائے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ بلکہ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جو اولاد ہے مبخلا اور مجبر، یہ تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ بندے کی اولاد نہیں ہوتی تو بڑی بہادری کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، لیکن جب صاحب اولاد ہو جاتا ہے تو اس کو یہ سوچ آتی ہے کہ میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ شاہ خرچ ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتی، لیکن پھر وہ کہتا ہے میں نے سیونگ بھی کرنی ہے، میرے بچے بھی۔ تو آپ اولاد تھوڑا تھوڑا بندے کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ لیکن مومن ہوتا بہادر ہے، لیکن کبھی وہ کمزوری بھی دکھا سکتا ہے۔ مومن ہوتا صحیح ہے، لیکن کبھی وہ بخل بھی کر سکتا ہے۔ تیسرا سوال حضور سے کیا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک دن حضور نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا حضور کیوں نے ارشاد فرمائی؟ تو ارشاد میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا۔ پھر فرمایا حقوق الوالدین، قتل النفس، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا۔ اور حضور ٹیک لگائے بیٹھے، تو آقا کریم ٹیک چھوڑ دی اور آگے بڑھے اور فرمایا سن لو اور جھوٹ بولو۔ تو جھوٹ بولنے کو اتنا برا اکبر الکبائر ایک تو قرار دیا، اور پھر اس عمل کو بیان کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے حضور ٹیک چھوڑ کر کے آگے بڑھے اور فرمایا کہ سن لو، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ تو ہماری شریعت نے جس قدر مذمت کی ہے جھوٹ بولنے پر، اور جس قدر اس کی نفی کی ہے، اور ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی ہے، اور ہمارے آقا و مولا کی سیرت جس طرح اس حوالے سے واضح ہے، تو میں اور آپ اس سبق کیوں نہیں آتے جب ہم اس نبی کو مانتے ہیں، جب اس نبی پر ہمارا اذعان یقین اتنا پختہ ہے کہ اس نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے گھر و ریشہ کے اندر واقع ہو جائے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس سچے نبی کے جھوٹے امتی، ہمارا طرز عمل جھوٹ سے بکھرا ہوا ہو، بات بات پہ جھوٹ بولے۔ میں کل کہیں کہہ رہا تھا کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، لیکن 2-3 مواقع ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس میں سے ایک موقع 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو فلاں تو یاد ہے روایت کتنی اچھی آیا ہے، تو ہمارے دین نے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، لیکن 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن ہم 2 آدمیوں کے اندر لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ ہمارا رویہ اس سے الٹ دیتے۔ ہمارے دین نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی سوائے سے کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ، لیکن ہم 2 آدمیوں کے اندر لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور پھر معاشرے کے معاشرے تباہ ہوتا ہے۔ تو ام المؤمنین نے کہا کہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور سچ بولنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آخری نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس کو عام لوگ تو نہیں سن پاتے، لیکن اللہ کے لطیف فرشتے اس کا احساس کرتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نورانی رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں، مطلب جھوٹ بولتا جاتا ہے اور رحمت کے فرشتے انسان سے دور ہٹ چلے جاتے ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، الجھاؤ ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، اور ہمارا خیال کیا ہوتا ہے کہ جناب کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے کالا علم کر دیا ہے، کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، اور پھر ہم بھاگتے ہیں بابوں کے پاس، اور اگر وہ کہتا ہے جناب اگر آپ 1 دن لیٹ آتے تو یہ تو تعویذ ایسے چلنے سے پھر ساری زندگی آپ اٹھ نہ پائے، پھر ہر اتوار کو جا کے چوکی بھرنی پڑتی ہے۔ ایک رب کا در چھوڑا تو در در کی گدائی آپ کو دوبارہ کرنی پڑا، جبکہ نحوست کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے واضح فرمایا فرشتے رحمت کے منہ ہٹتے ہوتے ہیں جب تم جھوٹ بولتے ہو۔ جس گھر میں باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہو، بیٹا باپ سے جھوٹ بول رہا ہو، بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے، شوہر بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، کتنا تعفن اور کتنی بدبو ہے، فرشتے وہاں رک نہیں سکتے رحمت کے، تو اس گھر میں کس طرح رحمتوں کا نزول ہوگا؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر کے اندر کوئی اور مسئلہ ہے، میاں مسئلہ اندر سے تمہارے ہوتا ہے، اپنی زبان کو اگر قابو میں کر دو گے اور سچائی کو معیار زندگی بنا لو گے تو زندگی دو دکھت اور روشنی سے فرمایا
کہ دوسرا وصف آپ کا یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تیسرا وصف ام المومنین نے حضور کا یہ بیان فرمایا کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور چوتھا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، آپ اس کا بوجھ اٹھائیں۔ یہ برجستہ حضور کا وصف بیان ہو رہا ہے، یہ حضور کی سیرت کے جلی عنوان ہے۔ آپ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اپنے لیے جینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اوروں کے لیے جینا اصل زندگی ہے۔ زندگی کا حقیقی نور اور زندگی کی لذتیں نصیب ہی تب ہوتی ہیں جب آپ اوروں کے لیے جینا شروع کریں۔ اس کائنات کے اندر آپ اگر نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو دوسروں کے لیے زندگیاں اور دوسروں کے لیے سب کچھ دان کیا جا رہا ہے۔ درخت اپنا پھل کبھی خود نہیں کھاتے، اوروں کو دان دیتے۔ درخت اپنی چھاؤں میں کبھی خود نہیں بیٹھتا، وہ خود دھوپ میں جھلستا ہے اور اوروں کو چھاؤں فراہم کرتا ہے۔ اس پوری کائنات، جانور دودھ دیتے تو خود نہیں پیتے۔ اس کائنات کے اندر اسلوب حیات کی اگر ہم اختیار کر لیں کہ ہم اوروں کے لیے جینا شروع کر دیں تو زندگی سوکھی ہو جاتی ہے، لیکن ہم اوروں کی تذلیل کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، اوروں سے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، اوروں کی تکلیف سے تلذذ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اوروں کی تکلیف کو ہم جب اپنی تکلیف بنا دیتے ہیں تو ہماری اپنی تکلیفیں مٹ جاتی ہیں، اور ان کی تکلیفوں کو بانٹنے سے ہمارے لیے راحتوں کے اور برکتوں کے راستے بنتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زندگی کے اسلوب کو بیان کرتے ہوئے ام المومنین نے کہا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے، غریب ہے، کثیر العیال ہے، بیوہ ہے، اراملہ ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، آپ ان کے لیے کاروبار کرتے ہیں، آپ ان کے لیے کمائی کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو۔ علماء نے اس بات پر بڑی تفصیل سے لکھا کہ جو ہم رزق حلال کماتے ہیں، رزق حلال کمانے کے لیے 3 نیتوں کا اگر استحضار ہو تو وہ رزق حلال کمانا عین دین بن جائے۔ التاجر الصدوق مع النبیین، سچا تاجر کل قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ القاسب و حبیب اللہ، جو کسب کر کے کمائی کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب کہلاتا ہے۔ کتنا بڑا ہے۔ اور یہ آپ 3 نیتوں کا احساس، سب سے پہلی نیت جس کا استحضار ہونا چاہیے اور ہمیں وہ ملحوظ ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ جب بھی آپ رزق کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اس کا پہلا مقصد اور پہلی نیت جو ہمارے وہم و خیال کے اندر جڑی ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم خود نہیں کمائیں گے تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو اس لیے رزق کمایا جاتا ہے کہ اپنی ضروریات کی تکمیل جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ 3 وقت کھانا ہمیں چاہیے ہی چاہیے، سر ڈھانپنے کے لیے، جسم ڈھانپنے کے لیے لباس چاہیے ہی چاہیے، سر ڈھانپنے کے لیے چھت چاہیے چاہیے۔ تو ایک تو ہماری جو پہلی نیت جو ہمارے ساتھ ہے، دوسری نیت جس کا استحضار ہو رہی ہے وہ یہ کہ جو میرے زیر کفالت لوگ ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، اگر بہن بھائی زیر کفالت ہیں یا بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کی ضرورت بھی میرے پہ موقوف ہے، تو میں ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رزق کما رہا ہوں۔ یہ دوسری نیت ہے جس کا استحضار ہے۔ اور تیسری نیت جس کا استحضار لازم ہے وہ یہ علماء نے لکھی کہ اللہ مجھے میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے اگر زیادہ عطا کرے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کی اہلیت نہیں کرتے، اپاہج ہیں، کثیر العیال ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، میں ان کے لیے کماؤں گا۔ ان 3 نیتوں کے ساتھ رزق حلال کمایا گیا تو وہ کہنے نہیں، وہ تمہاری دنیا نہیں ہے، وہ تمہارا دین ہے۔ تمہارا کاروبار کے لیے جو ٹینشن، پریشانیاں، جو مشکلیں آتی ہیں وہ مشکلیں بھی تصدیق اور تحلیل کے طور پہ جو ہے وہ اس کے ثواب کے طور پہ تمہیں نصیب ہے۔ اور سچا تاجر پیغمبروں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن اگر نیت لوگوں میں نمایاں ہونا ہے، عیش و عشرت تو خیر بہت ہی بری چیز ہے، صرف اپنے وہ شریکہ برادری کا ذکر کر رہا تھا، اس میں نمایاں ہو کے تفاقہ کرنا ہے، رزق بھی حلال ہے
نیت جو تھی یہ جڑ گئی تو پھر وہ رزق جو ہے وہ وبال کا سبب بننا شروع ہوتا ہے۔ تو ان تین نیتوں کے استحضار کے ساتھ جسے کمانا تو اوروں کے لیے جینا یہ زندگی کا کمال ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا مولا کا جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح ہوا تھا تو انہوں نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈال دیا، کیونکہ تو محبت ترین خاتون تھی مکے کی، تو جتنا بھی مال تھا انہوں نے حضور کے قدموں میں ڈال دیا کہ حضور یہ اب میرا نہیں، یہ آپ کا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے وہ سارا مال غریبوں میں بانٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومُ، جس کا کوئی کمانے والا نہیں اس کے آپ کمانے والے ہیں۔ عالی مرتبہ طلبا زندگی کی گزرگاہوں سے اس وقت جس طرح آپ گزر رہے ہیں اور مستقبل کے منصوبہ جات اپنے ذہن کے اندر سجا رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کبھی بھی اپنی سوچ میں یہ چیز نہ آنے دینا کہ ہم خود غرضی کی زندگی گزاریں۔ اوروں کے لیے زندگی گزارنے کی منصوبہ بندی کیجیے، تمہاری ذمہ داری تمہارا رب اپنے ذمہ کرے۔ تسبیح، سجادہ، مصلی یہ بھی تو ہماری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے دین نے ہمیں لوگوں کے لیے جینے کی ترغیب کی اور اس کے اندر لوگوں کے لیے کمانا، لوگوں کا بوجھ اٹھانا اور پھر جو لوگ ہوں ان کی مہمان نوازی کے اندر اپنے آپ کو مستعد اور فعال رکھنا۔ بابا بلے شاہ نے تو کہا تھا کہ کھڑک کے دھوپڑ بچے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جام ردازی ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ فقیر کو یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کے دسترخوان پر لوگ آتے رہیں، بیٹھتے رہیں اور تام و تہم کی تسکین کا سامان کرتے رہیں۔ پانچواں وصف حضور علیہ السلام کا ام المومنین نے چھٹا وصف بیان فرمایا۔